کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کیسے اس سے بچا جائے اس سارے پروسیس سے؟ جو میں یہاں پہ اس حوالے سے جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رحم کا معائنہ یا اندرونی معائنہ جس کو کہتے ہیں، اس کی اکثر حالات میں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میں یہ دیکھوں کہ جتنے بھی اس طرح کے چیک اپ کیے جا رہے ہوتے ہیں، سو اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو میرا خیال ہے 40% یا 50% ایسے چیک اپ ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی کے اندر، اسے پیسہ بنانے کے لیے یا شاید پیسہ بنانے کے لیے یا کچھ اس طریقے سے. سو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سو اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر چیک اپ کروانا ہی ہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے کروائیں، گائنیکالوجسٹ سے کرائیں، یا ایسی جگہ سے کرائیں جہاں آپ کو اس چیز کا یقین ہو کہ یہاں ان کے اوزار جو ہیں وہ سٹرلائزڈ ہیں، اور وہ جو گلوز، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کچھ لوگ گلوز پہنتے ہی نہیں ہیں، وہ دائیاں یا وہ جو گلوز استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر گلوز استعمال کر رہی ہیں تو وہ سٹرلائز گلوز ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی کامنلی وہ کیا جاتا ہے، تو بے شمار بیماریاں جو ہیں رحم کی، انڈے دانی کی اور خواتین کی اندرونی بیماریاں جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ سے ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. سو ہر ایک پرابلم کے لیے اندرونی چیک اپ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ دائیاں جو ہیں وہ مختلف علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے اندر کوئی دوائی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا کامن سا اندر دوائی رکھ دیتی ہیں. اور ڈیورنگ دی ٹریٹمنٹ آف انفرٹیلٹی، مزے کی بات یہ ہے ڈیورنگ دی ٹریٹمنٹ آف انفرٹیلٹی جو ہے وہ اندر کوئی دوائی رکھتی ہے. اس طرح آپ نے پہلے سے ہی وہ فرمایا کہ وہ پیسے بٹورنے کے لیے، چونکہ گاؤں کے اندر اور ڈائی کے کلچر میں کنسلٹیشن فیس لینے کا کوئی وہ ہے نہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا پروسیجر کرتی ہے، آپریشن کہہ لیں، پروسیجر کہہ لیں، جس سے وہ جو ہے مریض جو ہے اس کو کوئی دے گا. تو اس چکر میں وہ کسی کو یہ کہہ دیتی ہے کہ جی آپ کی بچی دانی ٹیڑھی ہے، میں نے سیدھی کر دی. کسی کو کہتی ہے کہ جی آپ کی بچی دانی منہ تنگ تھا، اس کا میں نے کھول دیا ہے. اور کسی کو کہ جی اندر ورم ہو گیا ہے، میں نے انفیکٹ وہ اندر دوائی رکھ دی ہے. وہ ورم ہوتا نہیں ہے بلکہ دوائی رکھنے سے وہ ورم پیدا کر دیتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. لیکن یہ جو آپ نے کہا، ہماری بہت ساری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گاؤں کی دائیاں ہیں یا جو اس کام میں ہوتی ہیں، وہ ایک گلوز کو شاید پانی سے دھو کے تو استعمال کر لیتی ہیں. بعض دفعہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ صابن لیا اور اسے لگا کے دھو دیا. تو جو بات آپ اسٹرلائزیشن کی کر رہے تھے، تو کیا یہ جو عام واشنگ ہوتی ہے یا سوپ کے ساتھ، پانی کے ساتھ گلوز کو دھونا یا اس کو صاف کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کو انٹروڈیوس کر سکتا ہے انفیکشن؟ اٹھایا گلوز کو اگر سوپ سے واش کر کے اگر استعمال کر لیں، وہ اپنی ڈاکٹر کی یا دائی کی اپنی پروٹیکشن تو اس سے ہو جائے گی، اس سے مریض کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی. مریض کی پروٹیکشن تو تبھی ہوگی اگر گلوز پراپرلی آٹوکلیو میں سٹرلائز کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انسٹرومنٹس اوزار استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی پراپرلی اگر سٹرلائز ہوں تو پھر ہی وہ ہے. صرف انفرٹیلٹی یا بچی دانی کے اندر انفیکشن ڈالنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ HIV، ایڈز، ہیپاٹائٹس B اور C جو ہے اس سے بھی انٹروڈیوس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پراپرلی اس کو سٹرلائز نہیں کیا ہے انسٹرومنٹس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک بالکل نارمل رحم ہے اور بالکل نارمل ایک خاتون ہے، یہ ایگزامینیشن یا معائنہ جو ہے اس میں انٹروڈیوس کر سکتا ہے، تو مریض کو اب کیسے پتہ لگے گا کہ جب وہ ایک معائنہ کروا کے آئی تو وہ بالکل نارمل تھی جانے سے پہلے، تو اسے کیسے اندازہ ہوگا کہ اب یہ انٹروڈکشن جو ہوئی ہے انفیکشن کی، یہ اسی معائنہ کی وجہ سے؟ انفیکشن کے جو سمٹمز ہیں اس میں فیور اس کو ہو سکتا ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پیٹ کے نیچے کے حصے میں اور اندرونی اعضاء میں پین ہو سکتی ہے، اور پانی کی شکایت ہو سکتی ہے، جس کو عام زبان میں لیکوریا بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ لیکوریا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو پانی جو ہے یا پس وہ بھی آ سکتی ہے پرائیویٹ پارٹ سے. ان چیزوں سے ان علامات سے یہ معلوم ہوگا کہ اندر جو ہے انفیکشن ہو گئی ہے. اور اگر انفیکشن بہت بڑھ جائے تو پورے پیٹ میں انفیکشن پھیل جاتی ہے، پورا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ کے اندر پس بھر جاتی ہے اور وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ کھا پی نہیں سکتا. سو وہ ایک بہت سیریس کنڈیشن ہے، اس میں بعض دفعہ آپریشن بھی. سو ان ادر ورڈز یہ انفیکشن صرف انفرٹیلٹی ہی کاز نہیں کر رہی، بانجپن کا سبب نہیں بن رہی، بلکہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. صرف ایک تھوڑا سا کوتاہی جو ہے، انسٹرومنٹس پراپرلی اگر واش نہیں کیے گئے، پراپرلی سٹرلائز نہیں کیے گئے تو وہ انفیکشن اتنی دور تک جا سکتی ہے کہ اس کی صحت کو بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہمارا یہاں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ
مانع حمل ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں یا کچھ ایسا کاپرٹی ہے جیسے وہ رکھوا دی جاتی ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ پھر ایک تدریسی ہاسپٹل میں آئیں یا کسی ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بعض دفعہ کسی دائی کی یا کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاپرٹی ہے اگر یہ غیر مستند بندہ رکھتا ہے تو کیا اس سے بھی انٹروڈکشن ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جس طرح میں نے کہا کہ صرف انفرٹیلیٹی کے حوالے سے نہیں ہے، جب بھی کسی خاتون کا اندرونی معائنہ کیا جائے تو وہ پراپر ایسیپٹک سٹرلائز کنڈیشن، ہائیجینک کنڈیشن میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ انفرٹیلیٹی کے لیے چیک اپ کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے چیک اپ کر رہے ہیں یا کوئی پروسیجر آپ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک پروسیجر کا آپ نے نام لیا کہ کاپرٹی یا اندر جو چھلا رکھتے ہیں رحم کے اندر پریگننسی کو پریونٹ کرنے کے لیے، چونکہ وہ ایک چیز ہے جو آپ رحم کے اندر رکھ رہے ہیں، وہ بھی انفیکشن انٹروڈیوس کرنے کا یا انفیکشن کو اسپریڈ کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو اس کی بھی پریکاشنز وہی ہونی چاہیے جو بھی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ یہ صرف حمل مانے ادویات ہیں یا کوئی اس طرح کا چھلا رکھوایا ہے، شاید یہ کوئی باہر ہی رکھا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے کہ زیادہ کوئی پیچیدگیاں کاز کرے گا. لیکن میرا میسج یہ ہوگا کہ وہ بھی بہت ساری پیچیدگیاں کاز کر سکتا ہے. یہ باہر نہیں رکھا جاتا، یہ رحم کے اندر چونکہ ہم رکھتے ہیں، یہ کافی پیچیدگیاں انفیکشنز وغیرہ کاز کر سکتا ہے. تو یہ بھی پراپر ایسیپٹک کنڈیشنز جو ہیں آبزرو کرنی چاہیے اس کی پروسیجر کے دوران، اور کسی ماہر جو بھی معالج ہیں ان سے رکھوایا جائے، نہ کہ جو اس میں ٹرین نہیں ہے یا کسی دائی یا نرس. ناظرین، ابھی پروفیسر ڈاکٹر ثاقب صدیق کے ساتھ فلوپین ٹیوب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دن بدن بہتر سے بہتر صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی، رنگین کپڑوں کے رنگ نکھارے، سفید کپڑوں سے چمکے تارے. دن بدن بہتر سے بہتر صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی.